بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے مسائل اور اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ ان اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 86 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح بیچنے والے اور خریدار کی شرائط ہے۔ بیچنے والے اور خریدار کی شرائط 6 ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، اور اس کے بعد ان کی تفصیل کے لیے کچھ مسائل پڑھے تھے، اور اس کی بقایا تفصیل کے لیے ہم آج اس سبق میں چند مسائل پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2047۔ اگر کوئی شخص ایک سمجھدار بچے سے اس صورت میں سودا کرے جبکہ اس کے ساتھ سودا کرنا صحیح نہ ہو، اور اس نے جو جنس یا رقم بچے کو دی ہو وہ تلف ہو جائے، تو ظاہر یہ ہے کہ وہ شخص بچے سے اس کے بالغ ہونے کے بعد یا اس کے سرپرست سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ کہیں گے گزشتہ مسئلے کی طرح یہ بھی اس طرح ہے کہ اگر ایسا بچہ جو کہ سمجھدار نہ ہو، جس کے ساتھ سودا کرنا صحیح نہ ہو، کہیں گے اگر اس کے ساتھ کوئی شخص سودا کر لے اور اسے کوئی جنس دے یا رقم دے، بیچے یا اس سے خریدے، اب صورتحال یہ ہے کہ جو چیز اس نے بچے کو دی ہے وہ چیز بچے کے پاس سے تلف ہو جائے، بچے سے وہ چیز ضائع ہو گئی، یا اس نے گما دی، یا اس سے کوئی کسی نے چھین لی یا چوری کر لی، تلف ہو گئی کسی بھی اعتبار سے، تو ظاہر یہ ہے کہ وہ شخص بچے سے اس کے بالغ ہونے کے بعد یا اس کے سرپرست سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو وہ اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو چیز میں نے تمہیں دی تھی، جو تم نے طلب کر لی تھی، وہ مجھے چاہیے، یا اسی وقت اس کا جو سرپرست ہے بچے کا، اس سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور اگر بچہ سمجھدار نہ ہو اور یا ممیز ہو، اور اس نے خود اپنے مال کو تلف نہ کیا ہو بلکہ اس کے پاس رہتے ہوئے تلف ہو گیا ہو، اگرچہ بے توجہی یا حفاظت میں کوتاہی کی وجہ سے ہو، ضامن نہیں ہے۔ اچھا، کہنے کہ اگر بچہ سمجھدار نہیں ہے، ممیز ہو، تمیز رکھتا ہو، البتہ سمجھدار نہ ہو، اور اس نے جان بوجھ کر اپنے مال کو خود طلب نہیں کیا بلکہ اس کے پاس سے طلب ہو گیا، ہاں اس میں یہ ہے کہ اس نے بے توجہی تھی، حفاظت میں کوتاہی تھی، بچہ ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ ضامن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب بچہ ناسمجھ ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ سودا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی پہلی صورت یہ تھی کہ بچہ سمجھدار ہے، اب اس صورت میں سمجھدار نہیں ہے، سمجھدار کے ساتھ اس نے سودا کیا تھا، تو اس صورت میں تلف ہونے کی صورت میں اس کو بالغ ہونے کے بعد مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کے سرپرست سے لے سکتا ہے۔
لیکن اگر سمجھدار نہ ہو تو اس صورت میں اس سے اگر مال تلف ہو جائے تو اس کی طرف بھلے اس میں اس کی بے توجہی یا کوتاہی ہو تب بھی وہ بچہ ضامن نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر، اگر خریدار یا بیچنے والے کو سودا کرنے پر مجبور کیا جائے اور سودا ہو جانے کے بعد وہ راضی ہو جائے، مثال کے طور پر کہے کہ میں راضی ہوں تو سودا صحیح ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ معاملے کا صیغہ دوبارہ پڑھا جائے۔ کریں گے مثلا ایک شخص ہے، وہ سودا نہیں کرنا چاہتا، اسے کسی نے مجبور کیا کہ بھئی تمہیں سودا کرنا ہے، اور ہم پہلے شرائط میں بیان کر چکے ہیں کہ مجبور نہیں ہونا چاہیے، اگر مجبور ہے تو سودا صحیح نہیں ہے، لیکن وہ مجبور تھا، مجبوری میں اس نے سودا کر دیا، اب سودا ہو جانے کے بعد وہ راضی ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں راضی ہوں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں مجبور نہیں، میں اپنے اختیار کے ساتھ اس سودے کو مانتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں سودا صحیح ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو معاملہ ہوا ہے اس کا صیغہ دوبارہ پڑھا جائے، یعنی جو طے کرتے وقت ہم صیغہ پڑھتے ہیں کہ میں تمہیں دیتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں تم سے لیتا ہوں اتنی قیمت میں وغیرہ، تو اس صورت میں صیغہ دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2050، بچے کا باپ اور دادا نیز باپ کا وصی اور دادا کا وصی بچے کا مال فروخت کر سکتے ہیں، اور اگر صورتحال کا تقاضا ہو تو مجتہد عادل بھی دیوان شخص یا یتیم بچے کا مال یا ایسے شخص کا مال جو غائب ہو فروخت کر سکتا ہے۔ کہیں گے مثلا بچے کا باپ، بچے کا مال ہے، اس کا باپ اس کا مال بیچ سکتا ہے، دادا، بچے کا دادا بچے کا مال کیونکہ اس کا سرپرست ولی ہے، وہ بھی اس کا مال بچے کا بیچ سکتا ہے۔ اگر اب دادا اور باپ کا وصی، یعنی اگر باپ کسی کو وصیت کرے یا کسی کو وکیل مقرر کرے، یا دادا اسے کسی کو وصیت کرے یا وکیل مقرر کرے، تو وہ بھی بچے کا مال فروخت کر سکتا ہے۔ یہاں تک یہ افراد بچے کا مال فروخت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص بھی جو ہے بچے کا، دیوانے وغیرہ کا، یتیم کا مال فروخت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟
کہہ رہے ہیں کہ اگر صورتحال کا تقاضا ہو، یعنی صورتحال اگر ایسی بنے، یعنی بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو مجتہد عادل بھی دیوانے شخص یا یتیم بچے کا مال یا ایسے شخص کا مال جو غائب ہو فروخت کر سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا مجتہد ہو بشرطے کہ عادل ہو، وہ کسی دیوانے کا مال، کسی یتیم بچے کا مال جس کا سرپرست نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کا مال جو کہ غائب ہو گیا ہے، اب اس کو وہ فروخت کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم تھوڑا اس میں یہاں پہ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم بیان کرنا چاہیں کہ کیا ضرورت پڑ سکتی ہے تو کافی ضرورتیں ایسی پڑ سکتی ہیں۔ مثلا دیوانہ ہے، اس کا مال جو ہے وہ بیچنا ہے اس کی ضروریات کے لیے، یا کسی اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یا اس کا علاج وغیرہ کرنے کے لیے، تو اب مجتہد عادل اس کا مال بیچ کر اس کے تصرف میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح یتیم ہے یا جو شخص غائب ہے تو اس صورت میں یعنی حالت اضطراری یا ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2051۔ اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کر کے بیچ ڈالے اور مال کے بک جانے کے بعد اس کا مالک سودے کی اجازت دیتے تو سودا صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں مثلا کسی نے کسی کا مال جو ہے وہ غصب کر لیا، غصب یعنی اسے چھین لیا یا چوری کر لیا، اسے غصب کر کے اس نے بیچ دیا، جو آج کل کے زمانے میں عموماً زمینوں پلاٹوں وغیرہ پہ یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، کسی نے قبضہ کر لیا اور اس کو بیچ دیا۔ تو کہنے کہ اس طرح اگر کوئی کر دے اور بعد میں اس کا مالک اجازت دے دے کہ جو تم نے مال بیچا ہے وہ صحیح ہے، میں اجازت دیتا ہوں، تو اس صورت میں سودا صحیح ہے۔ اور جو چیز غصب کرنے والے نے خریدار کو دی ہو اور اس چیز سے جو منافع سودے کے وقت سے حاصل ہو وہ خریدار کی ملکیت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز غصب کرنے والے نے خریدار کو دی ہے اور جو چیز سے اس چیز سے جو مثلا کسی نے ایک پلاٹ بھیجا ہے، پلاٹ پہ قبضہ کر کے کسی کو بیچ دیا، اب اس مالک اس کا راضی ہو گیا، اب معاملہ درست ہو گیا، اب جو خریدار جس نے پلاٹ خریدا ہے وہ پلاٹ اور اس پلاٹ سے جو اس نے نفع حاصل کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں خریدار کی ملکیت ہے، اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے۔ اور جو چیز خریدار نے دی ہو اور اس چیز سے جو منافع سودے کے وقت حاصل ہوں وہ اس شخص کی ملکیت ہے جس کا مال غصب کیا گیا ہو۔ کہیں گے اس چیز کے بدلے میں جو رقم یا جو چیز اس نے دی ہے اور اس چیز سے جو بھی فائدہ حاصل ہوا ہے وہ اس مال کے مالک جس کا مال غصب ہو گیا تھا اس کی ملکیت ہے، اور وہ اس کے منافع بھی اس کے ہیں۔ اجازت دینے کے بعد گویا کہ ان دونوں کے درمیان میں سودا ہو گیا، غصب کرنے والا درمیان سے نکل جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2052۔ اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کر کے بیچ دے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ اس مال کی قیمت خود اس کی ملکیت ہوگی، اور اگر مال کا مالک سودے کی اجازت دے دے تو سودا صحیح ہے، لیکن مال کی قیمت مالک کی ملکیت ہوگی نہ کہ غاصب کی۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی نے کسی کی چیز غصب کر دی، جیسے کہ ہم نے پچھلے مسئلے میں بھی مثال دی کہ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر دیا اور اس کو بیچ دیا، تو اس کی قیمت جو ہے وہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ میری ملکیت ہوگی غاصب کی۔ غاصب کا ارادہ یہ ہے کہ اس کی جو قیمت ملے گی وہ میری ہوگی، میری ملکیت ہوگی، اور
بعد میں اگر اس کا مالک جو ہے وہ سودے کی اجازت دے دے تو سودا صحیح ہے، لیکن قیمت جو ہے وہ اس غاصب کی نہیں ہوگی بلکہ مال کے یا مثلا پلاٹ جو ہے اس کے مالک کی ہوگی، غاصب کا اس قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔